اچھا نہیں، بٹ مجھے اب یہ بتائیے کہ اس وقت ہم ہر سال ایف بی آر کا یہ ہدف دیکھتے ہیں جی کہ اتنا 1000 ارب وصول کرنا ہے. اب جو اگلا آ رہا ہے اس کا ٹارگیٹ ہے یہ کہ 15,200 کچھ 67 کے اتنا ارب ٹیکس اکٹھا کرنا ہے. ہر سال شارٹ فال ہوتا ہے. اس سال بھی پتہ نہیں، شاید مجھے کریکٹ کیجیے گا، شاید 680 ارب تھا یا جتنا تھا وہ انہوں نے ڈال دیا لیوی کی مد میں کہ وہاں سے پیسہ اکٹھا کسی نہ کسی طرح کیا جائے. بٹ جب آپ ریفارمز کی بات کرتے ہیں، آپ اسے ایف بی آر کا ریفارم کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یا کم از کم یہ جو بلا ہے ہر سال کے اتنا لمبا ٹیکس کا فگر وہ حاصل نہیں ہوگا تو پھر ہم اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت نہیں بھی بڑھتی پیٹرول کی کسی بھی پروڈکٹ کی، لیکن پھر بھی ہم لیویز لگاتے رہیں گے کیونکہ یہاں سے آسانی سے ٹیکس آ جائے گا. دیکھیے، ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ آپ موٹر سائیکل والوں سے جب آپ ٹیکس لیتے ہیں یا غریب لوگوں سے لیتے ہیں یا مڈل کلاس لوگوں سے لیتے ہیں تو وہ آسان ہے بنسبت اگر ان لوگوں سے ٹیکس لیں جو کہ نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہیں، ہزار دو ہزار ایکڑ کی ان کی زرعی اراضیاں ہیں، تو ان سے ٹیکس لینا مشکل ہے. ریل اسٹیٹ اور پراپرٹی لوگوں سے ٹیکس لینا مشکل ہے. ہاؤسنگ سوسائٹی والوں سے ٹیکس لینا مشکل ہے. دکانداروں سے میں نے کوشش کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، ٹیکس لگانے کی. 5,000 روپے مہینے کا مانگ رہے تھے، سوری 3,000 روپے مہینے کا مانگ رہے تھے. آج آپ ایک موٹر سائیکل والا جو روز 1 لیٹر پیٹرول بھراتا ہے اس سے 150 روپیہ ٹیکس لیتے ہیں، یعنی کہ 4500 روپے آپ اس سے ٹیکس لیتے ہیں. سو ایک تو یہ کہ ہم کو انکم کو ٹیکس کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ کس سیکٹر سے ٹیکس کما رہے ہیں. اگر آپ زراعت سے کما رہے ہیں تو آپ مستثنا ہیں، ریٹیل سے کما رہے ہیں تو مستثنا ہیں، لیکن انڈسٹری سے کما رہے ہیں تو آپ کے اوپر ٹیکس لاگو ہوگا. نوکری کر کے کما رہے ہیں تو ٹیکس لاگو ہوگا. یہ کوئی سینس نہیں ہے نا. یہ ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات ہے کہ ہم کو ایک چیز دیکھنی پڑے گی منیب بھائی، کہ اگر ہم 20 سال سے پاکستان کی گروتھ سیکولرلی کم ہو گئی ہے ہندوستان، بنگلہ دیش، دیگر ممالک سے، اور ہم سلو گروتھ کر رہے ہیں، وہ تیزی سے گروتھ کر رہے ہیں. 20 سال سے ہم قرض زیادہ سے زیادہ ہر سال ہوتا رہا ہے. ہم جتنا ٹیکس لے کے صوبوں کو دینے کے بعد جو ہمارے پاس پیسہ بچتا ہے اس سے زیادہ تو ہم سود دے رہے ہوتے ہیں. تو ہم ایک ڈیٹ ٹریپ میں ہیں. اگر ہم یہ باتیں نظر انداز نہ کریں اور سامنے رکھیں، آپ کے پاس پاورٹی 29.7% ہو گئی ہے. یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاورٹی کے نمبرز ہیں. جب یہ چیزیں آپ دیکھیں تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یار جس طرح ہم ملک چلا رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. ہمیں کوئی نہ کوئی اسٹرکچر میں چینج کرنا پڑے گا، ورنہ اسی ڈگر پہ چلتے رہے تو یہی انجام ہوگا. میری گزارش یہ ہے کہ جو لوگ پالیسیز بنا رہے ہیں وہ غلطی نہیں کر رہے، وہ کوئی پاگل نہیں ہے، وہ سمجھدار لوگ ہیں، لیکن وہ اپنے انسینٹیوز کو اور اپنے اسٹرکچر پر رعایت کر رہے ہیں. آپ کو وہ اسٹرکچر چینج کرنے پڑیں گے. اور دوسری آپ کو ایک سوچ چینج کرنی پڑے گی. مثال کے طور پر دیکھیں، ہر سال آپ یہ بات کرتے ہیں نا کہ ایف بی آر جو ہے نا یہ ٹیکس بڑھا دیتی ہے، یہاں ٹیکس لگا دو، یہاں ٹیکس لگا دو. سوال آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ اتنے ٹیکسز لگوا رہے ہیں تو کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اخراجات کم کر سکتے ہیں؟ تو کیوں اخراجات کم نہیں کرتے؟ ہر سال آپ کی حکومت کے اخراجات کیوں بڑھ جاتے ہیں؟ میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر اگر ہمارے اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہمارے آمدن سے تو ہم اخراجات بھی کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا. تو یہاں تو بالکل حکومت یہ کوشش نہیں کرتی. تو یہ اتنی سی گزارش ہے. ٹھیک. اچھا، یہ جب ہم ظاہری بات کرتے ہیں، ہم کیونکہ ایک ایشو رہا ہے یہاں پر، لوگ ابھی بھی کنسرن ان کا ہوتا ہے مہنگی بجلی کے حوالے سے، یا بجلی کس طرح وہ بنتی ہے یا کیا ہوتا ہے. آج جب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے بہت سارے جو یہ آئی پی پیز تھے ان کو ریٹائر کیا، اور آگے ہم اور حکومت کریڈٹ لے رہی ہے کہ نہیں وہ شہباز صاحب کی حکومت نے کچھ ریٹائر کیے اور جبرن کیے، اور اب مزید بھی آگے جا کر ہم کریں گے تاکہ یہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے. کیا اس سے کوئی بجلی کی قیمت کمی، اس میں کمی نظر آئے گی آپ کو؟ لوگوں کے لیے کوئی ریلیف، مطلب کوئی ہم پکچر کرتے ہیں تو ہم لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی تو امید ہمیں دلانی چاہیے، ہو وہ فیکٹس کے اوپر بیسڈ. لیکن کیا یہ کلیم ٹھیک ہے کہ آنے والے وقت میں بجلی کی قیمت کم ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس میں 2-3 چیزیں ہیں. دیکھیں، ایک تو یہ کہ 80 پیسے یا 81 پیسے کم ہوئے تھے کچھ عرصے پہلے، کچھ 6-8 مہینے پہلے، جب اب میں نام نہیں لیتا ہوں لیکن آپ کو پتا ہے ادارے کے لوگوں نے یہ ری نیگوشیٹ کیا اور جی زور زبردستی کیا ہے ری نیگوشیٹ. اور جتنے پرانے آئی پی پیز تھے جو محترمہ کے زمانے میں لگے ہوئے تھے اور جو مشرف صاحب کی پالیسی 2002 کی پالیسی کے تحت 2002 سے لے کر 2010 تک لگے تھے، ان تمام پاور پلانٹس کو آپ نے ری نیگوشیٹ کیا. ان پاور پلانٹس کو ری نیگوشیٹ کرنے کی 2 وجہ ہو سکتی تھی، آسانی تھی. ایک تو یہ کہ وہ پاکستانیوں کے تھے تو آپ پاکستانیوں کے اوپر تھوڑا سا زور ڈال سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ بینکس کو پے کر چکے تھے. 10 سال پہلے جو ہوتے ہیں اس میں بینکس کو پے کر چکے ہوتے ہیں، تو اب آپ صرف جو ہے وہ پاکستانی پارٹی کو نفع دے رہے تھے، ایک سیٹھوں کو نفع دے رہے تھے، تو آپ نے اس پہ کم کروا دیا. اب جو آپ کے پاور پلانٹس ہیں اس کے اندر 400 اور 450 ارب روپیہ تو آپ نے اٹامک انرجی کمیشن آف پاکستان کو دینا ہے، کیونکہ اس نے چائنا سے لون لے کے نیوکلیر پلانٹ لگائے ہوئے K3 K4 چشمہ 2 چشمہ 3 وغیرہ.
اب وہ تو ری نیگوشیٹ نہیں کر سکتے نا، حکومت اپنے آپ سے ری نیگوشیٹ کرے گی. آپ نے پنجاب کے گورنمنٹ نے پلانٹس لگائے ہوئے ہیں، وفاق نے پلانٹ لگائے ہوئے ہیں بکی بلوکی اور حویلی کے اندر، تو آپ اس سے ری نیگوشیٹ نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ چین کی کمپنیوں نے پلانٹس لگائے ہوئے ہیں، شنگھائی پاور چائنا نے، دیگر پلانٹس نے، تھر کول میں بھی لگایا ہوا ہے، پورٹ قاسم پہ ہب کے اندر امپورٹڈ کول پہ لگائے ہوئے ہیں. اب یہ امپورٹڈ کول پہ لگانے کے اوپر بحث ہو سکتی ہے کہ لگانے چاہیے تھے، نہیں، لیکن ہم نے لگوائے ہیں تو اس کو اب آپ ری نیگوشیٹ نہیں کر سکتے. تو اب ری نیگوشیشن کی جو جگہ ہے وہ کچھ عرصے تک نہیں ہے. جو غلطی ہماری اب ہم کرنے جا رہے ہیں، میں پھر آپ کے سامنے یہ گوش گزار کر دوں، اور یہ سمجھ میں سے باہر ہے کہ آج بھی ہم 200 ارب یونٹ بنا سکتے ہیں، لیکن ہم صرف 137 ارب یونٹ پچھلے سال بنائے ہیں. اور ہم اور 20 سے 25 ہزار میگا واٹ لگوانے کا گورنمنٹ کا اور پلان ہے. یہ جو انٹر گورنمنٹل اکنامک کمیشن ہے پاور کا، اس نے ایکچولی اور فیڈریشن اور دیگر بزنس کے ادارے بڑا اس کے خلاف ہیں کہ بھائی آپ اور مزید کیوں پاور لگوا رہے ہیں. تو کم از کم اور مزید غلطی کرنا تو روک دو یار. مطلب آپ کی بیوروکریسی چل رہی ہے اور آپ کا دال دلیا چل رہا ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ اور پاور پلانٹس لگوا دیں. اور دوسری جو ہے کہ پاور کی پالیسی میں سکم یہ ہے کہ بھائی منیب بھائی کہ دیکھیں ہمارا جو میکسیمم ریٹ ہے نا گھریلو کا، وہ 47 روپے 20 پیسے ہے. ٹھیک. اس کے اوپر 18% سیل ٹیکس لگتا ہے، اس کے اوپر لگتا ہے آپ کا فردر ٹیکس، اس کے اوپر لگتا ہے آپ کا ایکسٹرا ٹیکس، اس کے اوپر آپ کا انکم ٹیکس ظاہر لگتا ہے، اس کے اوپر اگر آپ کمرشل ہوں تو آپ کو سیل ٹیکس بھی لگتا ہے، ریٹیلر سیلز ٹیکس لگتا ہے. اس کے اوپر آپ کے جو آپ نے 3 روپے 23 پیسے بھرنے ہیں آپ نے سرکولر ڈیٹ کے سامنے، اس کے 3 روپے 23 پیسے لگتے ہیں، فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ہم اس پچھلے مہینے جتنی ہم نے بجلی بیچی ہے اس سے زیادہ ہم نے 8 سال پہلے اپریل 2018 میں بیچی تھی. ہم نے پچھلے سال سے 10% کم بجلی بیچ رہے ہیں. ہم نے بجلی اتنی مہنگی کر دی ہے کہ لوگ ایک تو سولر کی طرف چلے گئے، جا اور دوسرا ہے کہ لوگ جو ہے انہوں نے بجلی کا استعمال بھی کم کر دیا ہے. آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں فی کا ہم سے 1.5 گنا 50% بجلی زیادہ استعمال ہوتی ہے. ہم کو بجلی سستی کریں گے تو ہم تقریباً یہ 100 بلین یونٹ جو بیچتے ہیں اس سے 200 بلین یونٹ پہ جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 پارٹ ٹیرف ہونے چاہیے جو دنیا بھر کے اکانومسٹ بولتے ہیں کہ فکسڈ آپ ایک لائن چارجز ہونے چاہیے جو انڈسٹری کے کروڑ روپے ہونے چاہیے، گھریلو والوں کے 500 روپے 1000 روپے ہونے چاہیے یا 2000. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ ویریبل کاسٹ کو 20-22 روپے پہ لے آئیں یا 18 روپے پہ بھی لے آئیں، تو پھر آپ سولر کو بھی کمپیٹ کر سکیں گے اور آپ لوگوں کو زیادہ سستا پاور دیں گے تو زیادہ استعمال کریں گے. لیکن یہ غلطی کر رہے ہیں سیریسلی. میں آپ کو بتاؤں، میں معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ پاور کی پالیسی جو ہے نا اس کے اندر اس وقت بھی بڑا حکم ہے اور آپ صرف پالیسی چینجز سے آسانی کر سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا اب ٹورڈز دی اینڈ ایک آخری سوال ہے، اختصار سے مجھے بتا دیجیے گا، یہ جو فارمولا وسائل کی تقسیم کا ہے صوبوں والا، یہ ایک لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈ ہے یا آپ کو لگتا ہے یہ بھی پولیٹیسائز ہوئی ہوئی ہے؟ یار منیب بھائی آپ اس طرح سوچیں نا کہ ایک صاحب کے 4 بیٹے ہیں، وہ 4 بیٹوں کو پیسے دے رہا ہے، اس کے بعد اس کے پاس روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں اور وہ در در پھر کے وہ قرض مانگ رہا ہو، تو یہ کوئی اچھی چیز ہے؟ صوبے اس سال جو ہے نا 1700 ارب روپے کا صوبوں کے پاس سرپلس ہوگا، 1700 ارب روپے. 1700. وفاق میں جو ہے وہ 8000 ارب کا ڈیفیسٹ ہوگا. اب یہ کون سی گنگا بہ رہی ہے؟